مختار ایک ایسی شخصیت جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کربلا میں یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے تو اس نے اپنے سر کو پتھر پہ اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا۔ مختار اس وقت قید میں تھا اور اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ کاش میں کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ ہوتا۔ تو بس اس نے قید میں خود سے یہ وعدہ کیا کہ امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارے گا جب رہا ہوگا، کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین کا اس سے کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل عام کیا؟ تو آج ہم اس شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ تاریخ میں اس شخص کو مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے امام حسین کے قاتلوں کو فنار کر کے مسلمانوں کے دلوں کو راحت پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے بھی قتل کر دیے جائیں پھر بھی جو حسین ابن علی پہ ظلم ہوئے اس کے ایک انگلی کے برابر نہ ہوں گے۔ مختار کا پورا نام مختار ابن عبید سقفی تھا کہ والد ابو عبیدہ رسول اللہ کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ ابن کثیر نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا ہے جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کا لوگ کیسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن ان کی کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے اسے اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار بچپن سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے عقیدت و احترام و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ حسین ابن علی نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام حسین کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام دنیا اور آخرت کے امام ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے اور یزیدیوں کے خلاف جانے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراست میں لے لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور ان کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین اور ان کی اولاد کو اور ان کے اصحاب کو بے رحمی سے شہید کر دیا اور آپ کے سر کو کاٹ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مختار کو دکھانے کے لیے مختار کو دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ ازاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھا لی کہ وہ امام حسین کے قاتلین کو چن چن کے مارے گا، آپ اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ کوفہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے۔ مختار سقفی نے کوفہ کو خیر بات کہا اور اپنے سینے میں دہکتے ہوئے بدلے کے جوش کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج تیار کی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جو حضرت امام علی علیہ السلام کے جانثار ساتھی ابن اشتر کا بیٹا تھا، جو اللہ کے رسول اور اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی ایک چھوٹا سا لشکر تھا تو مختار نے ابراہیم کے لشکر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں، ایرانیوں اور موالیوں کو اپنے فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی اور اجمی کی تفریق سے تنگ و پریشان تھے، لہٰذا وہ اجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے وہ مختار کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح بہتی ہوئی اہل بیت کی محبت
اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلا رہی تھی۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 66 ہجری میں مختار نے یہ اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار سقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا تھا جس نے ان لوگوں کی ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام علی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ بھی شامل تھے تو مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، خولی، عمر بن سعد شامل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مختار ان قاتلین کو پکڑتا کہ تم نے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے، وہ پوری داستان سناتا اور مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار روتا۔ سن 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار اور ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام حسین کے کٹے سر پر چھڑیاں مار کر آپ کی بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر اس سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفہ کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا جو اس کے ناک کے ایک نتھوں میں داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر کو کوفیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد مختار سقفی نے ابن زیاد اور عمر بن ہشام کے سروں کو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کی طرف روانہ کیا، جسے دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام نے مختار سقفی کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد علیہ السلام کی حمایت حاصل تھی۔ سن 68 ہجری کے بعد مختار کی عمارت کمزور پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مصعب نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس آخری لمحے میں مختار نے غسل کی، عطر لگائی اور نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دے دی کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قلعے سے باہر آیا اور مصعب کی فوج سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ تاریخ میں مختار کی شخصیت کو بنو امیہ اور ناصبیوں نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن مختار آج محب حسین کے دلوں کا ہیرو ہے، درد حسین کے دلوں کی ٹھنڈک ہے اور مختار کے چاہنے والے آج تک اس سے شدید عقیدت و محبت رکھتے ہیں جو قاتلین حسین پر موت بن کر گرا۔ سلام ہو مختار سقفی پر۔